کبھی کبھی انسان بے بس ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ اس کی پکار سن رہا ہے یا نہیں۔ دل بار بار اس سے دعا کرتا ہے لیکن دعا کا کوئی جواب نہیں آتا۔ اگر آج تمہارا دل بھی اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ اللہ تمہیں سن رہا ہے یا نہیں، تو سنو، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اس سے بات کرتا ہے، تو یہ 5 نشانیاں اس پر ضرور دکھاتا ہے جسے اکثر تم نظر انداز کر دیتے ہو۔ اللہ کا قرآن 4 جگہوں پر اس کی دلیل دیتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے قریب ہوتا ہے، وہ کن لوگوں کی باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے یا نہیں، ان 5 طاقتور نشانیوں پر غور کرو، جس کی پہلی طاقتور نشانی تو یہ ہے کہ جب اچانک تم کسی چیز سے ٹوٹتے ہو، کسی ناممکن خواہش سے یا کسی تلخی سے، تم خود میں بہت تھکن محسوس کرنے لگتے ہو، چاروں طرف بھاگ دوڑ کر بھی کچھ حاصل نہیں کر پا رہے۔ کوئی ایسا فیصلہ ہے جو تمہیں مستقل وسوسوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ بالکل بھی اتفاقی احساس نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سن رہا ہے۔ یہ وہ طاقتور نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خاموش پیغام پہنچا رہا ہے، کیونکہ اکثر انسان حقیقی راستہ بھول جاتا ہے۔ یہ صحیح راستے پر لانے کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اشارہ دیتا ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو وہ یقیناً ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جانتے ہو اللہ کی تمہاری طرف متوجہ ہونے کی دوسری طاقتور نشانی کیا ہے؟ تو سنو، جب اللہ اپنے اچھے بندوں کو کنارے پر لانا چاہتا ہے نا، تو پہلے اس کو طوفان بھرے سمندر میں کشتی پر سوار کر دیتا ہے، اور پھر کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ ہو، یہ وہ کشتی ہے جو کنارے پر ضرور لگتی ہے۔ ہاں، طوفان کی شدت سے یہ کشتی ہچکولے ضرور کھاتی ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کب تک میرے لیے برداشت کرتا ہے، وہ کتنا صبر کرتا ہے، اور جب اس کی صبر کی آخری حد ہونے لگتی ہے تو پھر یہ کشتی اسی وقت کنارے پر لگا دی جاتی ہے۔ یاد رکھو، ایک مومن کا وجود بھی کشتی کی طرح ہوتا ہے۔ کشتی کے ہر طرف پانی ضرور ہوتا ہے، مگر اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو سنو، وہ تو خود تمہیں جواب دے رہا ہے۔ یہ تیسری طاقتور نشانی ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو، کبھی کبھی نادانی میں کیے گئے گناہ تمہاری نگاہوں کا زاویہ ایسی سمت موڑ دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں موجود باقی تمام چیزیں صفر سے ضرب ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، جس طرح دھوپ میں چراغ جلانے سے اندھیرا نہیں بلکہ چراغ ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح گناہوں میں ڈوبنے سے تمہاری ابھرتی صلاحیتیں زوال کی پستی میں ڈوب جاتی ہیں۔ تو جب اچانک تم اپنے کیے گئے ایسے افعال سے دلی طور پر شرمسار ہونے لگتے ہو اور معافی کے طلبگار ہونے لگتے ہو، تو یہ طاقتور اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے، اور وہ جلد تمہارے کاموں سے رکاوٹ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں تم سے مخاطب ہے
بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ امام ابن لقیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ اسے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس کی فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرتا بلکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ سخاوت کرتا ہے اور اس پر قناعت بھی اختیار کرتا ہے۔ اگر آج مشکلات نے تمہیں اندر اور باہر سے گھیر لیا ہے اور تم خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کرنے لگے ہو تو سمجھ لینا یہ ایک طاقتور نشانی ہے کہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ اللہ خود قرآن میں تم سے کہتا ہے، اور ہم نے تمہیں تمہارے اختیارات کے ساتھ بسایا، یعنی تمہیں اللہ یہ تلقین کر رہا ہے کہ تم اپنی جذبات کو کسی نامناسب رخ پر بہنے نہ دو بلکہ انہیں دعا کے سانچے میں ڈھال دو، پھر وہ تمہاری طلب اور تمہاری خواہش سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں یقیناً ان کے بہت قریب ہوں۔ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سے بات کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کی چوتھی طاقتور نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ سے دوری کا احساس ہر احساس پر حاوی ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہارے اضطراب کو عنقریب سکون میں بدلنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، جو خدا ازل سے ابد تک اس کائنات کا سارا نظم و نسق چلا رہا ہے، وہی بیک وقت ساری کائنات کی آوازیں الگ الگ سن رہا ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہیں سن نہیں رہا؟ پتہ ہے، فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو نا، وہ تمہاری ایک پکار کی دوری ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ رب اسے 7 آسمانوں کے اس پار بھی سن سکتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم مسلسل اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ سب جانتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ رب تمہیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر کامل یقین رکھو، مطمئن ہو جاؤ۔ تمہارے خالی ہاتھ اور بند لبوں کی خاموشیاں گواہ ہیں کہ اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ قرآن قریب وہ تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے کر اور اس چیز کو تمہارا نصیب کر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ قرآن قریب وہ تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور آپ سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔